غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3,500 پوائنٹس نیچے آگے گرا. ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا اور 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو انفلیشن ہے کمی آئی ہے. دھرنے کا مقصد ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا تھا. وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا پی ٹی آئی نے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ملک کی بے عزتی کرائی. اسلام آباد میں افراتفری کا سما تھا. احتجاج کے دوران رینجرز اور پولیس اہلکار شہید ہوئے. احتجاج کے باعث ایک دن میں اسٹاک ایکسچینج کو ناقابل تلافی نقصان ہوا. ملک میں مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی. مہنگائی کم ترین سطح پر آنا عوام کے لیے اچھی خبر. عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا. مہنگائی میں کمی ٹیم ورک کا نتیجہ. امید ہے مہنگائی کم ہونے کے بعد شرح سود میں بھی کمی آئے گی. فوج کی سرحدوں پر مکمل گرفت سے اسمگلنگ زیرو ہو چکی. چین کی اسمگلنگ نہ ہونے سے اس سال بحران پیدا نہیں ہوا. چینی برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا. گزشتہ حکومت میں ایک منچلے وزیر نے پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا بیان دیا. اس بیان سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا. وفاقی کابینہ نے انتہائی پسندی کی روک تھام کے لیے قومی اسمبلی کی پالیسی بنانے کی منظوری بھی دے دی. اعلامیہ کے مطابق اسپیشل کورٹس کی حدود دائرہ کار میں تبدیلی. اسپیشل کورٹس کسٹمز ٹیکنیشین اینڈ اینٹی اسمگلنگ کوئٹہ اور خوزدار کے دائرہ کار میں تبدیلی کی منظوری. ایڈیشنل سیشن ججز متعلقہ عدالتوں کو لائنز ویلفیئر ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات سننے کا اختیار دینے کی بھی منظوری. چائنیز سالٹ انجیو موتو کی درآمد پر پابندی کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی بھی منظوری. ماہرین کی کمیٹی نے رپورٹ میں چائنیز سالٹ کو انسانی صحت کے لیے محفوظ قرار دیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو جدید اسلحے کی فراہمی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ میرے پاس اس وقت اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج پرامن ہونے چاہیے. حکومت پاکستان کو بھی مظاہرین کے ساتھ احترام سے نمٹنا چاہیے. سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے پر میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ہندوستانی ہم منصبوں کے ساتھ سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر باقاعدگی سے بات کرتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کی اتحادی ممالک کو دی جانے والی دھمکیوں کے معاملے پر تبصرے سے گریز. پاکستان میں پولیو کے مزید 3 کیسز سامنے آ گئے. نئے کیسز کے بعد ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 59 ہو گئی. پاکستان میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 بلو PVN کی شناخت. قومی ادارہ صحت نے ڈیائی خان، کراچی اور کشمور سے ایک پولیو کیس کی تصدیق کر دی. انسداد پولیو پروگرام کے مطابق اس وقت ملک میں پولیو سے متاثرہ بچوں میں 26 کا تعلق بلوچستان سے، 16 کا خیبر پختونخوا اور 15 کا سندھ اور 1 کا تعلق پنجاب اور اسلام آباد سے ہے. ڈی چوک میں احتجاج. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور بیرسٹر گوہر سمیت 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل شامل. شیر افضل مروت، خالد خورشید، فیصل جاوید کے بھی وارنٹ. MNA عبداللطیف، فاتح الملک، علی ناصر، صوبائی وزیر ریاض خان کے وارنٹ جاری. زلفی بخاری، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، رؤف حسن کے بھی وارنٹ جاری. ڈی چوک پر 10 سے 15 ہزار لوگ جمع، 7 سے 8 ہزار مسلح تھے. رانا ثناء اللہ کا دعویٰ. کہتے ہیں کہ ڈی چوک پر جو کچھ ہوا اس پر پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمان میں بیٹھ کر بات کریں. ہم معاملات حل کرنے کو تیار ہیں. یقین رکھتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل صرف سیاسی مذاکرات میں ہے. آئیں بیٹھے تمام ایشوز کو حل کریں. میں ذاتی طور پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا مخالف ہوں. بیرسٹر گوہر کا سینکڑوں کارکنوں کی شہادت کے دعووں سے اظہار لا تعلقی. کہا کہ اب تک ہمارے شہید کارکنوں کی تعداد 12 ہے. یہی تعداد آفیشلی بتائی گئی. بانی پی ٹی آئی کو رینجرز، پولیس اور پی ٹی آئی کے 12 شہداء کا بتایا. کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، کہیں منتقل نہیں کیا گیا. ان سے اخبار ٹی وی لے لیا گیا تھا. انہیں 26 نومبر کے واقعات کا کچھ پتہ نہیں. بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کے دوران فائرنگ کا معاملہ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں اٹھانے کی ہدایت کی. لوگ شہادتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے سنجانی اور ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں. کسی بھی طرف سے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. ہمارے لوگ مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی. ہر لیڈر نے ڈی چوک پہنچنا ہے. پارٹی کے لیے تمام لوگ بہترین کام کر رہے ہیں. آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان بانی پی ٹی آئی کریں گے. ہماری جماعت پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں.
اٹک میں 700 مظاہرین کو گرفتار کیا، ان سے بہت زیادہ ریکوریز ہوئیں۔ ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاث گل کی پریس کانفرنس، کہا پولیس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مظاہرین کو گرفتار کیا۔ ایک گرفتار شخص کے موبائل سے ویڈیو ملی، ویڈیو میں ایک شخص پولیس کی وردی پکڑے کھڑا ہے۔ ویڈیو میں ریاستی ادارے کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ آپ ادارے کے نہیں، شہداء اور غازیوں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ پولیس والا جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو یہ وردی اس کا کفن ہوتا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والا گرفتار کیا جا چکا، 100% یقینی بنایا مظاہرے میں شامل تمام لوگوں کو گرفتار کریں۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا سیکیورٹی اداروں کو بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں فراہم کرنے کا فیصلہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ججز کی نئی اسامیاں تخلیق کرنے کی بھی منظوری۔ ضلع احمد کے 106 خاصہ داروں کو پولیس میں ضم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی سربراہی میں اجلاس۔ صوبائی کابینہ کی 26 نومبر واقعے کے شہداء کے اہل خانہ کے لیے معاوضہ پیکج کی منظوری۔ شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ، زخمی افراد کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جیلوں میں سیکیورٹی آلات، جیمرز، کمیونیکیشن سسٹم کے لیے اضافی فنڈز۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کی سالانہ رپورٹ منظور۔ اقلیتوں کے کوٹے کے تحت بھرتیوں کے معیار میں نرمی کے لیے حکمت عملی بنانے کی بھی منظوری۔ ہم کوئی قلعہ فتح کرنے نہیں گئے تھے، حکومت کہہ رہی ہے کسی کو گولی نہیں لگی، یہ آئیں ہم ان کو دکھاتے ہیں۔ ہری پور کے عمران عباسی کو کندھے پر گولی لگی اور پیٹ سے نکلی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ گولی اوپر سے چلائی گئی۔ عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہ وزیر اعلیٰ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، امریکی اسلحے کی شہریوں کے خلاف استعمال کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہماری لیڈرشپ ڈی چوک میں موجود تھی، آخر میں الیمین گنڈاپور کی گاڑی نکلی۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کا نکا بنا ہوا ہے، ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیا جائے، وزیر اعلیٰ اور بانی پی ٹی آئی کے فیملی ممبران کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا بھگوڑا ہاؤس بنا ہوا ہے، الیمین گنڈاپور بھگوڑوں کو قانون کے حوالے کریں۔ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا اسلام آباد احتجاج میں گولیاں چلنے کا پروپیگنڈا کیا گیا، یہ کیسی گولیاں تھیں جو ان کے کسی عہدیدار کو نہیں لگیں۔ پی ٹی آئی نے کسی تھانے میں بھی ایف آئی آر درج نہیں کرائی۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنے صوبے کی کوئی پرواہ نہیں، کب تک ایسے چلے گا؟ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، احتجاج کے 7 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت، عدالت نے بانی کو تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ دوران سماعت پروسیکیوشن نے 7 نئے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا نہیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فیصل کریم کنڈی کی زرداری ہاؤس میں ملاقات، خیبر پختونخوا کے امن و امان کی صورتحال پر بات چیت، گورنر کی کوہاٹ میں گرینڈ جرگے اور 5 دسمبر کو ہونے والی اے پی سی پر بریفنگ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری سے سینیٹر فیصل وابڈا کی بھی ملاقات، نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا ہونے والے بحران پر بات چیت۔ کرم کا مسئلہ دہشت گردی نہیں، بعض عناصر 2 مسالے کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا مقامی عمائدین شرپسند عناصر کی نشاندہی میں تعاون کریں، ایسے عناصر دہشت گرد ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ پائیدار امن کے لیے علاقے میں جنگ بندی انتہائی ضروری، علاقے میں ضروری ادویات بذریعہ ہیلی کاپٹر سپلائی کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ کرم میں اب تک 133 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، 177 افراد زخمی ہوئے۔ مسئلے کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے گرینڈ جرگہ تشکیل دیا گیا، جو علاقے میں امن کی مکمل بحالی تک وہاں قیام کرے گا۔ کرم میں 11 دنوں سے باہمی قبائل لڑائی میں جنگ بندی پر اتفاق، عارضی فائر بندی کے دوران فریقین سے مورچے خالی کرا لیے گئے۔ 5 دن کے بعد فون و انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ لوور کرم کے مختلف مقامات پر سیز فائر کر کے پولیس اور فورسز کے دستے تعینات، باقی علاقوں میں بھی فائر بندی کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مستقل امن اور شاہراہ کھولنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق، 186 زخمی ہوئے۔
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, कछुए की स्पीड से इंटरनेट चलने पर सारिफीन परेशान, तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर, इंटरनेट से जुड़े कारोबार शदीद मुतासर, बाइकिया और फूड डिलीवरी जैसे काम करने वालों के लिए चूल्हे बुझने की नौबत आ गई। इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करने वाले भी परेशान, व्हाट्सएप सारिफीन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात, आवाम डाउनलोडिंग ना होने के बायस हैरत से बार बार मोबाइल देखने लगे। चेयरमैन पीटीआई इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए कमीशन का इजलास दिन 12 बजे शेड्यूल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए इजलास दिन 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मोहम्मद आसिफ, जहूर अहमद, मोहम्मद अफजल, अयूब खान के नाम जेर गौर आएंगे। पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री और जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए एक इजलास 6 दिसंबर को भी शेड्यूल है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, वजीर खजाना और अपोजिशन लीडर आमने सामने। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग को इन कैमरा रखने की दरखास्त। उमर अयूब का एतराज़, कहा ब्रीफिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे इन कैमरा किया जाए। ब्रीफिंग के दौरान मीडिया को होना चाहिए, IMF के तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने आने चाहिए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की तायद, कहा सारी ब्रीफिंग इन कैमरा ना रखें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हम इदारों के इस्लाहाती एजेंडे पर बरकरार रहेंगे। अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो हम IMF के साथ 25वें प्रोग्राम तक ना जाते। उमर अयूब ने कहा स्टॉक मार्केट में कितनी ऑफर्स आई हैं ये हुकूमत बता दे। इंटरनेट स्पीड डेड और ये कहते हैं कि IT एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। FBR का टैक्स शॉर्टफॉल पर काबू पाने का कोई प्लान नहीं। महंगाई में कमी का कहा जा रहा है, हमें बताया जाए कहां कमी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत, हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सवाल यह है कि हुकूमत ऑडियोज़ की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। यह मामला काबीना में पेश किया जाना था, अमन आमा की सूरत हाल की वजह से पेश नहीं हो सका। वक्त दे दें, ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत, कहा हुकूमती हिदायत आने पर मामला देखेंगे। बिजली तकसीमकार कंपनीज के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच की बिजली तकसीमकार कंपनीज के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं। वकील ने कहा 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बिडिंग नहीं हुई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं, मुआहदों के मामलात पर कुछ पेशरफ्त भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। नया एक्ट तैयार, मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्मोक पर काबू पाने के लिए ख़राब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 28वां थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि थर कोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। ब्लॉक 2 के मुतासरीन के लिए घर बनाकर उनको बिजली के लिए सोलर सिस्टम फराहम किए। 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है जिससे बेशतर प्राइवेट प्लांट्स को कोयला मुहैया हो सकेगा। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिलों में दिया जाएगा। इतलाक माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर नहीं होगा। सरकारी स्कीम में हज दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। 94,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक दरखास्तें मजीद बढ़ने, सरकारी कोटा मुकम्मल होने का इम्कान है।